والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 15 ستمبر بروز جمعرات 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے سورہ ہجر کا ابتدائیہ اور ایک مختصر سا خلاصہ ہے۔ آپ دعا فرمائیے اللہ کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ہجر، پہلی بات یہ ہے کہ یہ مکی ہے اور اس میں 99 آیات ہیں، 99 آیات، اور اس کے 6 رکوع ہیں۔ اس کا نام سورہ ہجر اس لیے ہے کہ وادی ہجر میں قوم سمود کا ذکر کیا گیا، ان کے علاقے کا نام ہجر تھا، اور یہ جو ہجر ہے علاقہ یہ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان واقع ہے۔ اچھا، اسی سورہ ہجر کی جو پہلی آیت ہے وہ 13ویں سپارے کی آخری آیت ہے۔ سورہ ہجر کی جو پہلی آیت ہے وہ 13ویں سپارے کی آخری آیت ہے، اور اس کی جو دوسری آیت ہے وہ 14ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اور اس میں ایک عجیب مضمون ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حق میں ولیوں کی شفاعت بھی قبول فرمائے گا، مسلمانوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نبیوں کی شفاعت بھی قبول فرمائے گا، صحابہ کی شفاعت بھی قبول فرمائے گا، اہل بیت کی شفاعتوں کو بھی اللہ قبول فرمائے گا، حتیٰ کہ حاجی شفاعت کریں گے، قاری شفاعت کریں گے، سخی شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، ان سب کی اللہ شفاعت قبول فرمائے گا۔ تو کافر ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، 14ویں پارے کی پہلی آیت، کافر کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہمیں بھی یہ مقام نصیب ہو جاتا۔ یہ 14ویں پارے کی پہلی آیت کا شان نزول بتا دیا۔ اس کا ایک اور بھی نزول ہے، جہنم میں کچھ مسلمان بھی چلے جائیں گے، بولو، کچھ مسلمان بھی، وہ سمجھن گے خالہ تک گھر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جن بے نماز نے یہی سمجھ رہے ہیں کہ جہنم کی مسئلہ ہے، انہوں نے کوئی پریشانی نہیں، اور اگر انہوں نے آیتہ پڑھ کے دسو تو کہتے ہیں بھائی ویکھی جائے گی، اور کہتے ہیں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ یعنی یہ نیکی کر کے نہیں کہنا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، کوئی وڈا پاپ کر کے نا چنگی منہ تے لعنت دی کالک مل کے کہن گے اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، حضور دی رحمت بڑی وسیع ہے وسیع، پر کام جدو لانتا والے کرنے نے تو امید لانتا دی رکھو نا۔ آپ لاہور کی گاڑی میں بیٹھ کر پشاور جا سکتے، بولو بھائی، اور پشاور کی گاڑی پر بیٹھ کر لاہور جا سکتے۔ اگر جنت جانا ہے تو پھر تو محمدی بیڑے میں سوار ہونا پڑے گا۔ اب بیڑی میں تو ہم شیطان کی بیٹھے ہوئے ہیں، کام یزیدیوں والے، اور نعرہ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، اور کم سارے یزید والے۔ تو کچھ مسلمان جہنم میں چلے جائیں گے، مگر بعد میں اللہ ان کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دے گا۔ آخر ایمان کلمہ کام آئے گا، اور یہ جنت سے نکل کر اور جہنم سے نکل کر جنت میں، جب یہ نکل رہے ہوں گے تو ان سے وہ دوسرے کافر جہنمی پوچھیں گے بھائی تم کیوں نکل رہے ہو؟ تو کہیں گے بھائی ہم تو مسلمان تھے، ہماری سزا پوری ہو گئی، جڑا لتر پولا ساڈا ہونا سی وہ ہو گیا، پورا ہو گیا کام، سزا پوری ہو گئی ہے۔ جہنم لتر پولا ہی ہے نا، اور تسی نواز شریف والی جیل سمجھیے۔ اچھا جی، وہ ہمارا ہو گیا، اب ہم جا رہے ہیں، ہم نے چونکہ کلمہ پڑھا ہے، ہم دائمی اور ہمیشگی جہنم رہ سکتے
تو اس وقت ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر کہیں گے ہائے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہم بھی جہنم سے نکلنا نصیب ہو جاتا، ہم بھی جہنم سے نکل جاتے۔ تو پہلا مضمون ہے اس صورت کا، میں نے بتا دیا۔ دوسرا مضمون، قیامت کے دن کفار جب عذاب کی شدت اور ہولناکیاں دیکھیں گے تو منافق بھی چونکہ کافر ہیں ان کو بھی احساس ہوگا کہ ہم نے جو کلمہ اوپر اوپر سے پڑھا تھا کاش ہم اندر سے پڑھ لیں۔ دوسرا مضمون جی نہیں جی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ارے بھائی اللہ فرما رہا ہے کہ میں منافقوں کو کافروں سے بھی نیچے جہنم میں پھینکوں گا، بخشش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا جی، نمبر 3، قرآن کریم کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے، اس میں بیان ہو رہا ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہوا ہے۔ تورات کی حفاظت تورات والوں کے ذمے تھی، انجیل کی حفاظت انجیل والوں کے ذمے تھی، زبور کی حفاظت اس لیے انہوں نے گڑ مڑ کر دیا، بہت ساری تبدیلیاں کر دی، پر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ کہتا ہے قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ نہ کوئی مولوی بدل سکتا ہے، نہ مقتدی بدل سکتا ہے، نہ کوئی دنیا کا پیر بدل سکتا ہے، نہ ڈبہ پیر، نہ پکھنڈی پیر، کوئی نہیں بدل سکتا، اور نہ ہی ان کے جعلی مرید اس کو بدل سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے حفاظت کیا، اور کیسے کیسے کیا جناب؟ 6 سال کے بچے قرآن کے حافظ ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک بچہ 4 سال کی عمر میں پورے قرآن کا حافظ ہو چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ اچھا جی، چوتھا مضمون اس میں یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں، بتایا ہے کہ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، سمندر اور نہروں اور درختوں اور پرندوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے پیدا کر کے جہان میں بھیجا ہے، یہ سب میری قدرت کے کرشمے ہیں۔ یہ آیت نمبر 16 میں مضمون بیان ہو رہا ہے، اور آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا کہ زمین کو ہم نے ہی پھیلایا ہے اور اس پر پہاڑ رکھ دیے ہیں، اور اس میں سے ہر ضرورت کی چیز تمہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اگا کر عطا فرمائی ہے۔ چوتھا مضمون اس سورت پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ توحید اور قدرت کے تکوینی دلائل ذکر کرنے کے بعد چوتھا مضمون، اب معافی چاہتا ہوں، پانچواں مضمون یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے ابتدا بیان فرمائی ہے کہ ایک منی کا قطرہ، پانی کا قطرہ، ڈی ویلی اور ڈی گریڈ قسم کا، اور ایک مٹی سے میں نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 39 میں یہ مضمون آپ کو مل جائے گا، میں تفصیل سے نہیں بتا رہا، بس تھوڑے تھوڑے اشارے دے رہا ہوں کہ ٹائم زیادہ نہ لگ جائے۔ اور آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا، شیطان نے چونکہ حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، بولو حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، اکڑ گیا، اور ہر سجدہ نہ کرنے والے کے میں آج بھی اکڑ ہے، بولو آج بھی اکڑ ہے۔ مثلا کسی بے نماز کو تیسری چوتھی بار کہہ دو اور نماز پڑھو، کہنا چلو تم میرا ٹھیکیدار ہے، تو یہ شیطانیت ہے، بولو یہی اس نے کہا تھا کہ میں اعلیٰ ہوں، آگ سے پیدا ہوا ہوں، اس کو مٹی سے، اللہ نے فرمایا چل راندہ درگاہ ہے۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، ہوں میں بھی تیرے بندیاں نو سکھ نہ رہن دینا، انہوں ضرور گمراہ کراں گا۔ اللہ نے چیلنج کر دیا، جا جو میرے ہوں گے وہ تیرے نہیں، جو تیرے ہیں وہ میرے نہیں، چل ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ ہمارا کھلا دشمن ہے، بولو جی ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اچھا جی، چھٹا مضمون اس میں یہ ہے کہ جنت جیسی امن و سلامتی اور اطمینان کی جگہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان اور رحمت کا ذکر بیان فرمایا۔ چھٹا مضمون
اور فرمایا کہ بندہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو بس میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اے میرے پیغمبر بتا دیجئے میرے بندوں کو کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ بولو جی میرا عذاب بڑا۔ تو یہ آیت نمبر 49 اور 50 میں یہ مضمون کھل کر بیان ہوا ہے۔ یہ آیات امید اور خوف دونوں مقامات کی جامع ہیں۔ مومن کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی، یعنی ترغیب بھی ہے ترہیب بھی ہے۔ اور 7واں مضمون اس صورت میں کہ اللہ کی رحمت فضل اور احسان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جو انسانی شکلوں میں نورانی فرشتے تھے اور وہ آپ کو خوشخبری سنانے آئے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر کم و بیش 120 سال تھی۔ بولو کتنی؟ بیوی 99 سال کی تھی یا 100 سال کی تھی؟ تو میاں بیوی اینا فرق تو چل جاتا ہے نا، خامد 20 سال لگے ہوئے تو بیوی بولو اتنے جوڑ لبدیا ماشاء اللہ جو وہاں جوڑ ٹوٹن والے ہو جاتے ہیں اور جوڑ ہی نہیں لبدا، بیڑا غرق ہویا پیا معاشرے کا۔ خیر وہ حیران ہوئے کہ میں بوڑھا ہوں، میری اہلیہ بظاہر یہ ولادت کی عمر نہیں تھی، مگر بہرحال فرشتوں نے کہا کہ بھائی تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ یہ آیت نمبر 55 کا مضمون ہے، آگے چل کے وہاں پھر انشاءاللہ خوب بحث ہوگی۔ اچھا جی، جواب دیا حضرت ابراہیم نے کہ ٹھیک ہے جناب، میں اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں گا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا طریقہ ہے۔ آیت نمبر 56 میں یہ مضمون ہے۔ اور آگے ہے جی آیت نمبر اس میں 8ویں نمبر پر جو مضمون ہے وہ سنیے کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ آپ گھر والوں کو ساتھ لے کر راتوں رات اس بستی سے نکل جائیں، آپ کی بستی گناہوں کے عذاب میں پھنسنے والی ہے، اب ان میں سے کوئی بھی بچ سکتا۔ اللہ نے ان گندے لوگوں کے وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سو ان کو سورج نکلتے نکلتے ایک چیخ نے، چنگھاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے کا حصہ اوپر کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ یہ آیت نمبر 74 میں آ رہا ہے۔ 9واں مضمون اس کا یہ ہے کہ وادی ہجر کے رہنے والے یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل نکلی تھی، اور بار بار سمجھانے کے باوجود بھی وہ بت پرستی سے بعد بھائی آپ سارے بولے نا، آپ تو بتوں والے نہیں ہیں، آپ تو اللہ والے ہیں، تو اللہ والوں کو اللہ کی بات تو کرنی چاہیے نا۔ بار بار سمجھانے کے باوجود وہ بت پرستی سے باز نہیں آئے۔ انہیں مختلف معجزات بھی دکھائے گئے اور انہوں نے کہا کہ ایک اونٹنی پہاڑ سے نکالو، اللہ نے نکال دی۔ کہا جوان ہو جائے، اسی وقت جوان بھی ہو گئی۔ انہوں نے کہا گابڑ ہو جائے، اسی وقت اس کو حمل بھی ہو گیا۔ اور کہا جی پیدا ہو جائے بچہ، پیدا بھی ہو گیا۔ اس نے کہا جی دودھ اتنا دے کہ پوری قوم پیتی رہے، اس کو اللہ نے اتنا دودھ دیا کہ سب پینے لگ پڑے۔ ایک کنڈیشن لگا دی کہ بھائی اس کو تکلیف ہے، بولو ناقۃ اللہ، وہ سامنے پہاڑی پٹی اور اس سے اونٹنی نکلی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، مگر وہ اس سے بعد نہ آئے اور ایمان بھی قبول ہے، اب الٹا اونٹنی کو شہید کر دیا، ہلاک کر دیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ گئے۔ اور اس کا 10واں مضمون یہ ہے کہ سورہ ہجر کے آخری رکوع میں اللہ نے نعمت قرآن کا ذکر فرمایا ہے کہ جس کو قرآن کی نعمت نصیب ہو جائے، نہ کہو سبحان اللہ، کوئی گل نہیں، جس کو قرآن کی نعمت نصیب ہو جائے، علم کی صورت میں تب بھی نعمت ہے، تلاوت ہے تب بھی نعمت ہے، ترجمہ تفسیر تو سب سے بڑی نعمت ہے نا۔ تو جس کو قرآن کی نعمت دولت نصیب ہو جائے
اس کو مالداروں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ وہ مالدار جو قرآن کے دشمن ہیں، بھائی ان کی بات ہو رہی ہے، جو قرآن کو ماننے والے مالدار ہیں وہ تو اپنے بھائی ہیں نا، وہ تو ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں۔ یہ قرآن کے دشمن مالداروں کی کیوں؟ ان کے پاس تو صرف دنیا ہے، اور اللہ نے تمہیں دونوں جہانوں کا بادشاہ عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ رات کے ابتدا میں بھی قرآن کا ذکر تھا اور اینڈ میں بھی قرآن کا، سورہ ابراہیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کا شروع میں بیان کیا اور اینڈ میں بھی قرآن کی عظمت کا بیان کیا۔ یہ جو سورہ ہجر ہے، اس کی پہلی آیت میں عظمت قرآن ہے اور آخر میں پھر جا کر اللہ نے عظمت قرآن کو بیان فرمایا۔ تو تلک عشرۃ کاملہ، 10 باتیں کامل ہوتی ہیں۔ بولو 10 باتیں، تو میں نے 10 باتیں بیان فرما دی، کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس اپنے فضل و کرم سے پوری صورت کے مضامین، برکات، انوارات، تجلیات اور عمل کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال کر